ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے، میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے، 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے ہیں بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ بیلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں. تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی
اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی۔ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے۔ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملازہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے، اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔